تھوڑا سا حال قیامت اور اس کی نشانیوں کا۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی حدیث میں یہ آئی ہیں: لوگ خدائی مال کو اپنی ملک سمجھنے لگے اور زکوٰۃ کو ڈانٹ کی طرح باری سمجھیں اور امانت کو اپنا مال سمجھیں، اور مرد بیوی کو تابعداری کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، اور باپ کو غیر سمجھیں اور دوست کو اپنا سمجھیں، اور دین کا علم دنیا کمانے کو حاصل کریں، اور سرداری اور حکومت ایسوں کو ملے جو سب میں نکمے ہوں، یعنی بدذات اور لالچی اور بد اخلاق، اور جو جس کام کے لائق نہ ہو وہ کام اس کے سپرد ہو، اور لوگ ظالموں کو تعظیم اور خاطر اس خوف سے کریں کہ یہ ہم کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور شراب کھلم کھلا پی جانے لگے، اور ناچنے گانے والی عورتوں کا رواج ہو جائے، اور ڈھولک، سارنگی، طبلہ اور ایسی چیزیں کثرت سے ہو جائیں، اور پچھلے لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں ایسے عذابوں کے منتظر ہو کر سرخ آندھی اور بعض لوگ زمین میں دھنس جائیں اور آسمان سے پتھر برسیں اور صورتیں بدل جائیں، یعنی آدمی سے سور کتے ہو جائیں، اور بہت سی آفتیں آگے پیچھے جلدی اس طرح آنے لگیں جیسے بہت سے دانے کسی دھاگے میں پرو رکھے ہوں، اور وہ دھاگا ٹوٹ جائے اور سب دانے اوپر تلے جھٹ گرنے لگے۔ اور یہ نشانیاں بھی آئی ہیں کہ دین کا علم کم ہو جائے اور جھوٹ بولنا ہنر سمجھا جائے، اور امانت کا خیال دلوں سے جاتا رہے، اور حیا شرم جاتی رہے، اور سب طرف کافروں کا زور ہو جائے، اور جھوٹے طریقے نکلنے لگیں۔ جب یہ ساری نشانیاں ہو چکی، اسی وقت سب ملکوں میں نصارہ لوگ عیسائیوں کی عملداری ہو جائے، اور اسی زمانے میں شام کے ملک میں ایک شخص ابو سفیان کی اولاد سے ایسا پیدا ہو کر بہت سیدوں کا خون کرے، اور شام اور مصر میں اس کے حکم احکام چلنے لگے۔ اس عرصے میں روم کے مسلمان بادشاہ کی نصارہ کی ایک جماعت سے صلح ہو جائے، دشمن جماعت شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کر کے عمل دخل کر لے، اور بادشاہ اپنا ملک چھوڑ کر شام کے ملکوں میں چلا جائے، اور نصارہ کی جس جماعت سے صلح اور میل ہو اس جماعت کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس دشمن جماعت سے بڑی بھاری لڑائی ہو جائے اور اسلام کے لشکر کو فتح ہو۔ ایک دن بیٹھے بٹھلائے جو نصارہ موافق تھے ان میں سے ایک شخص ایک مسلمان کے سامنے کہنے لگے کہ ہمارا صلیب کی برکت سے فتح ہوئی۔ مسلمان اس کا جواب یہ کہے کہ اسلام کی برکت سے فتح ہوئی، اس بات میں بڑھ جائے، یہاں تک کہ دونوں آدمی اپنے اپنے مذہب والوں کو پکار کر جمع کر لیں اور آپس میں لڑائی ہونے لگے۔ اس میں اسلام کا بادشاہ شہید ہو جائے اور شام کے ملک میں بھی نصارہ کا عمل دخل ہو جائے، اور یہ نصارہ اس دشمن جماعت سے صلح کر لے، اور بچے کچھ مسلمان مدینہ چلے جائیں اور خیبر کے پاس تک نصارہ کی آمد ہو جائے۔ اس وقت مسلمانوں کو فکر ہو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصیبتوں سے جان چھوٹے۔ اسی وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے، اور اس ڈر سے کہ کہیں حکومت کے لیے میرے سر نہ ہوں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ چلے جائیں گے، اور اس زمانے کے ولی جو ابدال کا درجہ رکھتے ہیں جب حضرت امام علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے، اور بعض لوگ جھوٹ موٹ بھی دعویٰ مہدی ہونے کا کرنا شروع کر دیں گے، غرض امام خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوں گے، اور بعض نیک لوگ ان کی پہچان کر لیں گے اور ان کو زبردستی گار کر ان سے حاکم بنانے کی بیعت کر لیں گے، اور اسی بیعت میں ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو سب لوگ جتنے وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ یعنی حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہے۔
اور حضرت امام مہدی کے ظہور سے بڑی نشانیاں قیامت کی شروع ہوتی ہے۔ جب آپ کو بیت کا قصہ مشہور ہوگا تو مدینہ منورہ میں جو فوجیں مسلمان کی ہوں گی وہ مکہ چلی جائیں گی، اور ملک شام اور عراق اور یمن کے ابدال اور اولیاء سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور بھی عرب کی بہت فوجیں اکٹھے ہو جائیں گی۔ جب یہ خبر مسلمانوں میں مشہور ہوگی، ایک شخص خراسان سے حضرت امام کی مدد کے واسطے ایک بڑی فوج لے کر چلے گا، جس کے لشکر کے آگے چلنے والے حصے کا سردار کا نام منصور ہوگا، اور راہ میں بہت سے بدنیتوں کی صفائی کرتا جائے گا، اور جس شخص کا اوپر ذکر آیا ہے کہ ابو سفیان کی اولاد میں ہوگا اور سیدوں کا دشمن ہوگا، چونکہ حضرت امام بھی سید ہوں گے، وہ شخص حضرت امام کے لڑنے کو ایک فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مکہ مدینہ کے درمیان کے جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے تلے ٹھہرے گی تو یہ سب کے سب زمین میں دنس جائیں گے، صرف 2 آدمی بچ جائیں گے، جن میں سے ایک تو حضرت امام کو جا کر خبر دے گا اور دوسرا اس سفیانی کو خبر پہنچائے گا، اور نصارہ سب طرف سے فوجیں جمع کریں گے اور سب مسلمان لڑنے کی تیاری کریں گے۔ اس لشکر میں اسی روز 70 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ساتھ 12,000 آدمی ہوں گے۔ توکل آدمی 9,60,000 ہوئے۔ حضرت امام مکہ سے چل کر مدینہ تشریف لائیں گے اور وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف کی زیارت کر کے شام کے ملک کو روانہ ہوں گے اور شہر دمشق تک پہنچ پائیں گے کہ وہ دوسری طرف سے نصارے کو فوج مقابلے میں آ جائے گی۔ حضرت امام کی فوج میں 3 حصے ہو جائے گی، ایک حصہ تو بھاگ جائے گا، ایک حصہ شہید ہو جائے گا اور حصہ کو فتح ہوگی۔ اور اسی شہادت اور فتح کا قصہ یہ ہوگا: حضرت امام نصارہ سے لڑنے کی لشکر تیاریاں کریں گے اور بہت سے مسلمان آپس میں قسم کھائیں گے کہ بے فتح کیے ہوئے نہ ہٹیں گے، بس سارے آدمی شہید ہو جائیں گے، صرف تھوڑے سے آدمی بچیں گے، جن کو لے کر حضرت امام اپنے لشکر میں چلے جائیں گے۔ اگلے دن پھر اسی طرح کا قصہ ہوگا کہ قسم کھا کر جائیں گے اور تھوڑے سے بچ کر آئیں گے، اور تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ آخر چوتھے روز یہ تھوڑے سے آدمی مقابلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ فتح دیں گے، اور پھر کافروں کے دماغ میں حوصلہ حکومت کا نہ رہے گا۔